السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں بڑا ہی پاورفل وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جو کہ ناظرین مال و دولت کے لیے ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت کے 2 بابرکت ناموں کو پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہم آپ کو 2 سورت بتائیں گے جو کہ آپ کو پڑھنا ہے ناظرین، اس کو عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ہر ایک پریشانی کو دور کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے جو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ وظیفہ ہر ایک مصیبت پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ ناظرین، اتنا پیارا یہ عمل ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے اس عمل کو کیا ہے اور کتنی ہی جلدی آپ کی اللہ رب العزت نے ہر ایک پریشانی اور تنگ دستی کو دور فرما دیا ہے۔ ناظرین محترم، اس عمل کو کرنے کا طریقہ بہت ہی عام ہے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ یہ وظیفہ ہر ایک بندہ آرام سے کرے گا انشاءاللہ ناظرین، اور انشاءاللہ کہ آپ کی ہر ایک پریشانی اللہ رب العزت دور فرما دے گا۔ وہ چاہے کیسی بھی پریشانی ہو، چاہے رزق کا مسئلہ ہو یا پھر کوئی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ پیسوں کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اتنا چھوٹا سا اور مختصر سا عمل ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنے چھوٹے وظیفے کرنے سے اللہ رب العزت اتنی جلدی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر جو آپ پریشان ہیں کہ آپ کی نمازیں آپ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو ناظرین محترم کچھ نہ کچھ غلطی ہماری ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنی زبان سے کچھ الفاظ ایسے ادا کر دیتے ہیں جس سے ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے بدلے ہمیں دکھ اور تکلیف دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جو ہے دکھ نہیں دینا چاہتا ہے، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ پریشانی دے دیتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ کبھی بھی آپ کسی کو بھی کوئی بھی بات کہیں تو بڑا سوچ سمجھ کے آپ لوگ بولا کیجیے، کیونکہ نہ جانے ہم کسی کا اگر دل دکھا دیتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ رب العزت ہم سے کیا کچھ چھین لے۔ تو ناظرین انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس عمل کو کریں گے۔ یہ عمل آپ کو پیر کے دن سے سٹارٹ کرنا ہے۔ ناظرین، بہت ہی پیارا اور بہت ہی مختصر سا وظیفہ آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہی ہوں، آپ اسے ضرور کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی آئی ہوئی ہر پریشانی اور آنے والی ہر پریشانی کو اللہ رب العزت دور فرما دے گا۔ تو بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، آپ کو کرنا یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی آپ کو لازمی کرنی ہے۔ 5 ٹائم کی نمازوں کی پابندی آپ لازمی کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو کوئی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ آپ کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ بھیک مانگ کر کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، آپ کے پاس رزق نہیں ہے، آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور آپ بہت ہی تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے۔ تو ناظرین چلیے میں آپ کو وظیفے کا طریقہ کار بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر نئے آنے والے محترم ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم ایسے ہی ضرورت کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ تو چلیے ناظرین محترم چلتے ہیں وظیفے کی جانب اور دیکھ لیتے ہیں وظیفے کا طریقہ۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ پیر کے دن سے سٹارٹ کرنا ہے اور صبح فجر کے وقت آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کو فجر کی نماز ادا کر لینی ہے، اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو
یاد ہو۔ اس کے بعد آپ کو اللہ رب العزت کے یہ دو بابرکت نام پڑھنے ہیں، یا رزاق ہو یا اللہ ہو، یا رزاق ہو یا اللہ ہو، یا رزاق ہو یا اللہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ نام اللہ رب العزت کے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ پھر آپ اپنی دکھ پریشانی کو، جو بھی آپ جس مسئلے کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو آپ کو دل میں اس کی تصور کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص یعنی کہ قل واللہ احد، آپ کو اس سورہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے ترنت بعد ہی آپ کو 3 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ تو ناظرین محترم، بس یہی مختصر سا عمل ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، اور اس کے بعد آپ اپنے اللہ سے اپنے لیے جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں، انشاءاللہ فوری قبول ہوگی۔ اب مختصر سی یہ وظیفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں کی گزارش ہے، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔